السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتلا امتحان کا نقطہ عروج کا ذکر آ رہا ہے، غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے غزوہ احزاب کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سن 5 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، اور اس میں جو ہے ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو آپ نے مدینہ کے اطراف میں 3 یہودی قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سے ایک میثاق کیا تھا، میثاق مدینہ، کہ اگر باہر سے حملہ ہوا تو تینوں یہ یعنی مسلمان اور یہ تینوں قبیلے مل کر دفاع کریں گے۔ لیکن اس کانٹریکٹ کو بریچ کیا یہود نے غزوہ بدر کے موقع کے بعد، تو ان میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع کو مدینہ بدر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر غزوہ احد کے بعد ان کی جسارتیں بہت بڑھ گئیں، اور انہوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو جو دوسرا ان کا قبیلہ تھا بنو نذیر، انہیں بھی مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا گیا۔ یہ قبائل پورے عرب میں گھومے، انہوں نے سارے کفار اور مشرکین اور خیبر کے یہودیوں کو تیار کیا کہ مسلمانوں پر مل کر ایک ساتھ حملہ کریں۔ اب یہ کسی ایک کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، چنانچہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ چاروں طرف سے امٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں حالات کی نفس پر تھیں، اور آپ کو جب اطلاع پہنچی تو آپ نے مشورہ کیا کہ کیسے مقابلہ کیا جائے۔ پورے مدینہ کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی۔ بھائی آیت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 9 دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جی صحیح ہے، تھوڑا سا آگے کر دیں تو مجھے سہولت ہوگی۔ اور آگے کرنا، صحیح تو پیچھے ہی رہنے دیں، میں ذرا نہیں کر دیتا ہوں ضروری گفتگو۔ جی تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کو جب اطلاع ہوئی کہ 10,000 کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور خیبر والے شمال سے آ رہے تھے، مکہ والے جنوب سے آ رہے تھے، اسی طرح بنو اسد، بنو غطفان کے قبائل باقی 2 اطراف سے آ رہے تھے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ مدینہ کی کل آبادی، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ملا کر بھی 10,000 نہیں تھی، جنگ کے قابل لوگ 4,000 کے کم و بیش تھے۔ تو آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دیں، کیونکہ مدینہ کے 2 طرف لاوے کی چٹانیں تھیں اور ایک طرف گھنے باغات تھے، ایک ہی طرف سے حملہ ممکن تھا۔ چنانچہ وہاں خندق کھودی گئی، تقریباً بعض کتابوں میں لکھا ہے 3.5 میل لمبی، اور اتنی چوڑی تھی کہ کوئی چھلانگ لگا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے نہ جا سکے، تو 10 گز چوڑی، اور اتنی گہری تھی کہ کوئی نیچے اترے تو اوپر نہ چڑھ سکے، تو 5 گز گہری۔ تو یہ بڑی مشقت کے ساتھ اور جلدی جلدی یہ جو ہے کھولی گئی، اور کھدائی کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک رہے، اور اس میں آپ اکثر جب صحابہ کو یہ محنت کرتے دیکھتے تھے تو آپ پڑھتے تھے کہ اللہم ان العیشہ، اللہم لا عیشہ ان العیشہ الاخرہ، کہ اللہ عیش تو صرف آخرت کا ہی عیش ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجر، اللہ بخش دیجیے انصار مہاجر صحابہ۔ اور جب صحابہ یہ سنتے تھے وہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، ہمیں وہ لوگ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں گے جب تک ہم باقی۔ اور یہ بڑا مشکل معاملہ تھا کہ جب یہ لشکر پہنچا ان کا خیال یہ تھا ہم چند دنوں میں سب کو قتل کر دیں گے، لیکن وہ خندق انہوں نے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا، چنانچہ وہاں رک گئے اور بڑے سے تیر بھی چلاتے رہے۔ تقریباً 30 دن تک جو ہے ان کا محاصرہ رہا، تو کوئی 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 30 دن۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آئی اور تیز آندھیاں چلی، ان کے خیمے الٹ گئے، کفار کے جانور تتر بتر ہو گئے، اور پھر یہ وہاں سے جو ہے واپس چلے گئے میدان چھوڑ کر۔ تو یہ واقعہ ہے، اس میں یوں تو بظاہر منہ در منہ لڑائی تو بہت کم ہوئی، لیکن اس میں اصل میں یہ اسٹریس بہت تھا، اور یہ ایک آپ کہیں کہ حوصلوں کی جنگ تھی، اور اس میں 1 مہینے تک ایسا خطرناک دشمن جو انتہائی غصے میں اور سب کے سب کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہو، اس کا ایک سامنا کرنا 30 دن تک۔ اور مسلمان بھی خندق کی دوسری طرف سے تیر چلا چلا کے دشمنوں کو دور رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ نازک حالات ہیں جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 9 سے غزوہ احزاب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے کی تم پر، اس جاءتکم جنود، جب چڑھائے تھے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتے۔ فکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ کیفیت غزوہ احزاب بیان ہو رہی ہے، اذ جاءکم من فوقکم، جب کہ وہ آ رہے تھے تمہارے اوپر سے، خیبر جو ہے وہاں کے یہودی اوپر سے آ رہے تھے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، قریش مکہ جنوب سے آ رہے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور خوف کی یہ عالم تھا کہ آنکھیں جو ہے وہ بترا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گویا گلوں تک پہنچ گئے تھے دھڑکتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے، اب شاید سبھی ختم ہو جائیں، کیسے جو ہے وہ ان سے نمٹے، تو گویا شدید آزمائش تھی۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر آزمائش کی گئی مومنوں کی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ جھنجھوڑ دیا گیا بہت شدید طریقے سے جھنجھوڑ دیا جانا۔ اب اس موقع پر منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، تقریباً بلکہ 3000 صحابہ جو جنگ کے قابل تھے اور 10,000 کفار تھے۔ ایک موقع پر خندق کی کھدائی کے موقع پر، ذرا پیچھے دکھائیں، اچھا ٹھیک، تو خندق کی کھدائی کے موقع پر ایک دفعہ بڑی سخت چٹان آ گئی جو کسی سے نہیں ٹوٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدال لے کر اترے اور آپ نے گدال چلائی، وہ تھوڑی سی کریک ہو گئی، آپ نے کہا اللہ اکبر، اور میں شام کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، پھر آپ نے دوبارہ گدال ماری اور کہا اللہ اکبر، میں فارس کو فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں، پھر آپ نے تیسری دفعہ گدال ماری، اس سے چٹان ٹوٹی، آپ نے کہا اللہ اکبر، اور میں یمن کو فتح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ ہے۔ آگے پھر منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے، 10 ان کی خباثتیں بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، مایوسی اور بہتان لگانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہ کہہ رہے تھے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، مرض نفاق، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ نہیں وعدہ کیا تم سے اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے کہ شام فتح ہو جائے گا، فارس فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہو جائے گا، یہ تو مصیبت ہے کہ مورچہ چھوڑ کے قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو تیر آ جاتا ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، تو ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جبکہ کہنے لگا ایک گروہ تم میں سے، یعنی عبداللہ بن ابی، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، یہ تمہارا مقام یہاں ٹھہرنا نہیں، اب واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگنے لگا ایک گروہ تم سے نبی، تم میں سے نبی سے، بنو حارثہ، وہ بھی ہمت آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں گھر جانے دیں۔ یقولون، وہ کہنے لگے، اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، جیسے باقی مسلمانوں کے گھر تھے۔ اس میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ ایک قلعے کے اندر خواتین کو لے لیا گیا تھا اور کچھ صحابہ کو مقرر کر دیا گیا تھا ان کی حفاظت کے لیے، تو یہ کام جیسے باقیوں کے لیے تھا ایسے ان کی خواتین کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فَرَارًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ بہانے اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ فرار ہونا چاہتے تھے۔ آگے ایمان کی کمزوری کا ذکر، ان کا دوسری خباثت، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر گھس آتے ان پر یہ لشکر مدینہ کے اطراف سے، ثُمَّ سُعِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، اور پھر ان سے کہا جاتا مدد ہونے کو تو وہ گویا مان ہی لیتے، وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہیں دیر کرتے اس میں مگر تھوڑی سی۔ تو یہ ایسے بزدل ہیں اور ایمان ایسا کمزور ہے کہ اگر تھوڑا سا دھمکاؤ تو یہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب ان کی چوتھی کمزوری آ رہی ہے اور عہد چکنی، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ کر چکے تھے عہد اللہ سے اس سے پہلے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب آئے گا کوئی موقع جنگ کا تو آپ دیکھیے گا ہماری بہادری کو۔ لا يولون الادبار، کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہونی ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی باز پرس۔ اور پانچویں کمزوری ان کی موت کا خوف۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں فرار ہونا، ان فررتم من الموت او القتل،
اگر تم بھاگنا چاہو موت سے یا قتل ہونے سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس وقت تم نہیں فائدہ اٹھا سکتے حیات زندگی کا مگر بڑا تھوڑا. یعنی اگر تم میدان جنگ سے فرار بھی ہو گئے تو موت سے تو فرار نہیں ہو سکتے، کتنے دن جی لو گے. ترغیب ہے توکل علی اللہ پر. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اے نبی پوچھئے کون ہے وہ جو بچا سکتا ہے تمہیں اللہ سے. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہیں تکلیف پہنچانے کا، او اراد بکم رحمہ، یا وہ چاہے تم پر رحم کرنے کا. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار. پھر چھٹا ان کی کمزوری، اللہ کی راہ سے خود بھی رکنا دوسروں کو بھی روکنا. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور یقیناً اللہ جانتا ہے روکنے والوں کو تم میں سے. والقائلین لاخوانہم، اور ان کو جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے یعنی اپنے ہم قبیلہ لوگوں سے، ہلم الینا، کہ چلے آؤ ہماری طرف. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں شامل ہوتے تھے لڑائی میں مگر تھوڑی دیر کے لیے. ساتویں کمزوری ان کی بخل اور کنجوسی. اشحۃ علیکم، اب وہ بخل کرتے ہوئے تم پر. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اب پر جب آ پڑتا ان کا خوف تو دیکھتے ہیں آپ کو ایسے تکتے ہوئے آپ کی طرف. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، جیسے کہ پھرتی ہیں ان کی آنکھیں. كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے وہ شخص جس پر طاری ہو رہی ہو موت. تو جنگ سے ایسا ڈر ہے جیسے موت طاری ہو رہی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب دور ہو جاتا ان کا خوف تو نبی ان کی کمزوری. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو پھر تانا کرتے ہیں تم پر تیزی سے زبانیں چلاتے ہوئے. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، گویا کہ وہ لالچ کرتے ہوں خیر کا یعنی مال غنیمت کا. أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے حقیقتاً. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُم، بس حبط کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. آگے احزاب کے جانے کے بعد بھی منافقین کا جو بزدلی کا حال تھا اس کا ذکر آ رہا ہے. ان کا 10ویں کمزوری لڑائی سے دوری اختیار کرنا. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اور وہ خیال کرتے لشکروں کو کہ وہ ابھی تک گویا نہ گئے ہوں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا، اور اگر آ جائے لشکر تو وہ تمنا کریں گے. اب ان کا حال کیا ہے؟ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَا فِي الْأَعْرَابِ، کہ کاش کہ وہ ہوتے باہر کہیں دور دراز دیہات میں. یسألون عن انبائکم، اور وہ پوچھ لیا کرتے لوگوں سے مسلمانوں تمہاری خبروں کے بارے میں. ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ ہوتے تم میں موجود. ما قاتلوا الا قلیلا، تو وہ نہیں لڑتے مگر تھوڑا سا. تو یہ 10 جو ہے وہ آپ کہیں کہ کمزوریاں بیان ہوئی منافقین کی، اور میں سب سے غالب ہے ان کا بزدلی اور ڈر اور بچنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے. اس موقع پر دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے، بہت مشہور آیت ہے جس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے اتباع رسول کی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب بے شک ہے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، اور اسوہ کس کے لیے؟ نمبر 1 جو گویا امید رکھتا ہو اللہ سے، اور نمبر 2 وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، اور اسی طرح جو امید رکھتا ہو آخرت کی، اور نمبر 3 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو ذکر کرتا ہو اللہ کا بہت کثرت سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے اسوہ ہیں؟ کہ جو اللہ کی رضا چاہے، یعنی جو اللہ کا طلبگار ہو اور جو آخرت کا طلبگار ہو اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. یہ اسوہ کب ہے؟ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ تو یاد ہے کہ آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، اور میٹھے کا بھی وہ اسوہ یاد ہے کہ آپ کھانے میں میٹھا بھی پسند تھا، اور دوپہر کا قیلولہ بھی یاد ہے. لیکن یہ آیت کب آ رہی ہے؟ انتہائی خوف و ہراس کا عالم ہے. 10,000 کفار کا لشکر گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، قتل کرنے پر تلا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، اور فاقوں کی نوبت آئی ہوئی ہے. تو ایک شخص آیا، اس نے فاقے کی شکایت کی، اور اس نے اپنا کپڑا ہٹایا تو پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. آپ نے جواب کیسے دیا؟ آپ نے اپنا کرتا اٹھا دیا، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے.
یعنی ایک خاص وقت سے زیادہ جب 24 گھنٹے سے زیادہ فاقہ ہوتا ہے تو شدید پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اسے دور کرنے کے لیے پتھر باندھے جاتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں جب کہا گیا کہ اے لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ ہے۔ آپ کا اسوہ کیا ہے کہ آپ نے وحی کے آغاز سے لے کر اپنے وصال تک لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کی ہے۔ 28 غزوات آپ نے لڑے ہیں، 28 اور 54 سرائے ہیں آپ کے حکم پر گئے ہوں، پھر جا کر دین غالب ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عمدہ کتاب ہے اسوہ رسول، تو سورہ احزاب کی روشنی میں کہ اصل ہے کیا اسوہ۔ پھر خیر الانام، سیرت خیر الانام، یہ بھی سیرت کی کتاب ہے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم، اس میں کئی خطابات ہیں جو ایک کتاب میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ پہلے رکوع میں کہا گیا کہ مومن تو وہ ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میں والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ تو یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہو جائیں۔ تو منافقین کے بعد اب مومنین کا طرز عمل آ رہا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا مسلمانوں نے، مومنوں نے ان لشکروں کو، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں کہا گیا وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم لازماً تمہارا امتحان لیں گے کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں کے اور ثمرات کے اور اولاد کے نقصان سے۔ تو کہا کہ یہی تو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ امتحان ہوگا۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اب وہ کہیں گے کہ سچ فرمایا تھا اللہ نے اس کے رسول نے۔ ان لوگوں نے کہا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں بڑھا ان لشکروں کو دیکھ کر مگر ان کا ایمان اور ان کا اللہ کے آگے فرما برداری اور تسلیم۔ استقامت مومنین کا ذکر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، تو ان مومنوں میں وہ جوامع بھی تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ آپ ادا نہ ہوا، ہمارا اپنا کیا ہے۔ تو ایک مومن کا وعدہ اللہ سے ہے کہ وہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرے گا، اور سب سے قیمتی چیز تو جان ہے۔ تو کلمہ پڑھ کر ہم نے بھی وعدہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق اللہ ہے، سب سے زیادہ اطاعت کے لائق اللہ ہے۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کے لیے جان نچھاور کی جا سکتی ہے۔ تو وبال دوش ہے سر جس میں نہ توا پر مگر، اٹھا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے۔ یہ سر بھی وبال ہے کندھوں پر، بوجھ ہے، لیکن اسے اٹھایا ہوا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں کٹایا جا سکے۔ تو اس دن کا تو مومن انتظار کرتا ہے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ یہ سر اللہ کی راہ میں کٹایا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ وہ تو غزوہ احد سے پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے احد کے پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی، اور یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے وعدہ پورا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اور پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جس نے پورا کر دیا اپنا یہ وعدہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ابھی بھی منتظر ہیں شہادت، وہ غازی رہے، وہ آگے جنگوں میں حصہ لیں گے، وہ سب اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ہمیں شہادت میں۔ تو بڑا دلچسپ معاملہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد سے پہلے یہ دونوں بیٹھے، انہوں نے کہا چلو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ دعا کرو کل میرا مقابلہ ایک بڑے پہلوان سے ہو، اور وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، اور پھر میں اس پر غالب آ جاؤں اور میں اسے قتل کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آمین۔ تو انہوں نے دعا کی کہ کل میرا بھی ایک بڑے پہلوان سے مقابلہ، وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے اور وہ مجھے قتل کر دے، اور میری ناک کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آمین۔
جب یہ غزوہ احد کے بعد دیکھا گیا تو دونوں کی دعائیں پوری ہو گئی. حضرت سعد بن معاذ نے جو ہے بڑے پہلوان کو شکست دی اور حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے. ان کے ہونٹ، ان کی ناک، ان کے کان جو ہے وہ کاٹ دیے گئے. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور یہ ہیں جن پر اللہ نے جن کی تعریف کی. تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو ابھی منتظر ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے وعدے کو بالکل ذرا بھی نہیں بدلا. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور تاکہ عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے. وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یا ان پر نظر کرم فرمائے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. تو غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے قصور بھی معاف فرما دیتے ہیں. شکست خوردہ مشرکین کا حال بیان ہو رہا ہے، اور آپ کہہ لیں اسی اس میں پھر مومنین پر انعامات باری تعالیٰ بھی ہیں. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور ہٹا دیا اللہ نے ان کو جو کافر تھے ان کے غیظ اور غضب کے باوجود. تو یہ لوگ پھر جو ہے ناکام لوٹے. اور آپ یعنی ایک مہینے بعد جب اللہ کی مدد آئی اور تیز آندیاں چلی ہیں، اگلا سورج نکلا تو میدان خالی تھا. آپ نے اس موقع پر کہا کہ الآن نغزوہم ولا یغزونا، کہ اب ہم جائیں گے اور یہ نہیں آئیں گے. نحن نسیر الیہم، اب ہم ان کی طرف جائیں گے. تو غزوہ احزاب کے بعد جو جنگیں ہوئیں وہ اقدامی ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی ان کی طرف. تو یہاں فرمایا کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور پھر ہٹا دیا اللہ نے ان کو، ان کافروں کو، ان کے غیظ و غضب کے ساتھ ہی، اور نہیں پہنچی انہیں کوئی بھلائی. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور نمبر 2، اور کافی ہو گیا اللہ مسلمانوں کے لیے اس قتال میں، اس جنگ میں. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تو ہے ہی بہت طاقتور اور بڑا زبردست. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور فرمایا اور اتار دیا اللہ نے ان کو جن کی مدد کی تھی ان اہل مکہ کی، اہل کتاب میں سے. تو ذات دکھائیں پیچھے، کچھ سلائڈ ڈالی تھی وہ آئی نہیں شاید شروع میں. خیر اب وہ دکھا دیں میم. اب دیکھیے یہ مدینہ دو طرف لاوے والی پہاڑ ہے، ایک طرف جو ہے پیچھے گھنے باغات، اور سامنے کوہ احد کی سمت سے یہ جگہ خالی تھی. یہاں پر خندق کھودی گئی. اس کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جو ایران سے آئے تھے، فارس سے، اور وہاں ایرانیوں میں یہ طریقہ تھا خندق کھودنے کا. اہل عرب اس سے واقف نہیں تھے، اور یہ ایسی زبردست اسٹریٹجی تھی کہ 10,000 کا لشکر پھر اسے خندق کو کراس نہیں کر سکا. ایک آدھ جھڑپ ہوئی اور پھر مسلمان کامیاب ہو گئے. اسی طرح مدینہ کے نیچے دیکھیں بنی قریظہ، تو جب 15-20 دن ہو گئے، تو بلکہ آپ کہیں کہ 25-26 دن ہو گئے، تو قریش نے پھر بنو قریظہ کے پاس جو ہے خیبر کے یہودوں کو بھیجا کہ بھائی جاؤ ان سے ساز باز کرو، ان سے کہو یہ پیچھے سے رستہ دے دیں تو ہم پیچھے سے فوج داخل کر دیتے ہیں مدینہ میں. تو خیبر کے یہودی گئے اور انہوں نے بات کی یہاں، اور یہ جو بنو قریظہ کے یہودی تھے وہ تیار ہو گئے ان کی مدد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو، ایک اور صحابی سعد بن وقاص کو، دونوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آئیں. اور جب آپ کو اور آپ نے کہا کہ دیکھو اگر اچھی خبر ہو، وہ معاہدہ میثاق مدینہ پر برقرار ہو تو پھر سب کے سامنے اعلان کر دینا، اور اگر بری خبر ہو تو خاموشی سے مجھے آ کر بتا دینا. تو حضرت یہ دونوں حضرات گئے تو پتہ چلا وہ تو فوجی تیاری میں، تلواریں تیز ہو رہی ہیں اور تیر اور نیزے بن رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو اور تمہارے معاہدے کا کیا رہا؟ تو بنو قریظہ نے کہا کہ ایسا معاہدہ، کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارا، اور ہم تو ان کی مدد کریں گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کس سے لڑا ہے. تو یہ دونوں حضرات آئے، انہوں نے خاموشی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ تو تیار ہیں پوری ہم پر حملے کے لیے، رستہ دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کیفیت آ رہی ہوئی کہ پیروں سے لے کر سر تک چادر لے کر آپ لیٹ گئے، چادر اوڑھ کے، کیونکہ اب کوئی یہ نہیں تھا کہ کمک کے لیے ویسے ہی 3,000-4,000 لوگ تھے، ان میں سے کچھ پیچھے بھیجتے تو آگے سے کم ہو جاتا، اور آگے سے خندق کو کراس کرنا پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا، ویجیلنسی کم ہو جاتے ان پہ. تو اس موقع پر پھر اللہ نے مدد بھیجی
حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن اپنا انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا. وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا کہ اگر میل آئے کوئی خدمت ہو. آپ نے کہا قریش مکہ و بنو قریظہ کا معاہدہ نہ ہونے دو. تو پہلے گئے بنو قریظہ کے پاس، ان کے سے تجارتی تعلقات تھے. ان سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنگ کی تیاری ہے. انہوں نے کہا تمہارا تو معاہدہ ہے، یہ تو مسلمان تو بہت سخت سزا دیں گے معاہدے کی. انہوں نے کہا لیکن وہ بچیں گے تو پھر سزا ہوگی نا. انہوں نے کہا ایسا کرو، ایسا نہ ہو کہ قریش جو ہے وہ چلے جائیں اور تم آخر میں تم پھنس جاؤ. تو قریش کے 10 معتبر افراد کو ضمانت کے طور پر اپنے پاس لے لو تاکہ قریش تمہیں چھوڑ کے نہ جائیں. انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر وہ گئے قریش کے پاس اور کہا کہ لگتا ہے کہ بنو قریظہ جو ہے اپنے فیصلے پر پچھتا رہے ہیں اور محمد سے دوبارہ صلح چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا نہ ہو تمہارے آدمی پکڑ کر ان کے حوالے کر دیں. تو ان کی نیگوشیشن آگے بڑھی. تو بنو قریظہ نے قریش سے 10 آدمی مانگے، قریش نے دیے نہیں، تو وہ اس میں ڈیلے ہو گیا کافی. تو یہاں تک کہ پھر اللہ کی مدد آ گئی اور یہ لوگ چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے اور ہتھیار اتار ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں اور چلیے بنو قریظہ کے پاس، انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دینی. تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ساتھی جو ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں. وہ مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر تھا تو رستے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو بعضوں نے کہا کہ آپ نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ جلد پہنچ جائیں، تو انہوں نے رستے میں اثر پڑھ لی. اور بعضوں نے لیا کہ نہیں آپ نے کہا تھا وہاں پہنچ کر پڑھنا ہے تو ہم مغرب کے وقت ہی اثر پڑھیں گے، تو انہوں نے ایسا کیا. جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کسی کو غلط نہیں قرار دیا، دونوں طرز عمل آپ نے پسند کیا. اس لیے ہمارے یہاں بڑی اس پہ کھینچا تانی ہوتی ہے. اصحاب ظاہر جو ہے الفاظ کو ظاہری لیتے ہیں اور باقی جو اس کے معنی لیتے ہیں، تو دونوں صحیح ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی سرزنش نہیں کی. اور پھر یہ کہ 24-25 دن مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا. ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، اندر کھیتیاں تھیں اور کنویں تھے پانی کے. کافی دن تک یہ جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے تھے. اور سخت ٹھنڈ تھی، ایسی تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہڈیاں بھی اس سے درد کرنے لگی. اور اس پر پھر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ درخت کاٹے. اور پھر یہ کہ کچھ جو ہے وہ اللہ نے ان کے دلوں پر روک ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ 7 بن معاذ جو بھی فیصلہ کرنے ہمارے لیے ہم اسے قبول کریں گے. چنانچہ 7 بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا. ان کے ہاتھ میں ایک تیر لگ گیا تھا، اس کی وجہ سے خون بہت بہہ گیا تھا اور کمزور تھے. تو چارپائی پر لٹا کر لایا گیا. انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا. تورات عہد شکنی کا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو جنگ کے قابل مرد ہے انہیں قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، سارا املاک لے لیا جائے. چنانچہ پہلی دفعہ ہوا کہ 300 سے 600 کے قریب لوگوں کی گردنیں مار دی گئیں. اور یہ ایسے بزدل تھے کہ بجائے اس کے مقابلہ کر لیتے لیکن انہوں نے جو ہتھیار ڈال کے سرنڈر کر دیا. تو یہ واقعہ ہے جو یہاں مختصر بیان ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار دیا اللہ نے ان کو جنہوں نے مدد کی تھی ان اہل مکہ کی، اہل کتاب میں سے، مِن سَيَاسِيهِمْ ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اللہ نے ڈال دیا ان یہودیوں کے دلوں میں رعب. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، یہ وہ مرد تھے ان کے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور قید کر رہے تھے دوسرے گروہ کو، عورتوں اور بچوں کو. اور مزید فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اور وارث بنا دیا اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا. تو یہ اہل مومنین کا حال ہم دیکھ رہے تھے. اس میں یہ 5واں جو ان کا انعام اللہ نے کیا کہ بڑا پیمانے پر مال غنیمت آتا ہے. وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ تو اللہ نے وارث کر دیا انہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور ایک زمین اور کا جس پر تم نے ابھی قدم بھی نہیں رکھا. یہ اشارہ ہے خیبر کی طرف جو کچھ عرصے میں پھر خیبر بھی فتح ہو گیا. تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آگے واقعہ ایلا کا بیان ہے. جب خیبر فتح ہوا کچھ عرصے میں تو عام مسلمان بھی بڑے خوشحال ہو گئے. 7 ہجری کی بات ہے، وہ اس کے 2 سال بعد ہی. اور لیکن ازواج مطہرات کا جو عمومی مشاعرہ تھا وہ نہیں بڑھا تھا. تو ان میں سے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارا ماہانہ خرچہ بڑھا دیا جائے. تو آپ کو یہ بڑی ناگوار ہوئی. اس وقت 4 ازواج مطہرات آپ کے حرم میں تھی. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی. دوسری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی.
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 4 آپ کے حرم میں تھی. تو آپ نے یہ آپ کو جب یہ بات کہی گئی کہ ہمیں زیادہ دیں تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جانے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا اور مسجد میں آپ ٹھہرے رہے. تو اس واقعے کو واقعہ ایلا کہتے ہیں. اور اس میں پھر ان خواتین کو اللہ نے اختیار دیا، اس لیے ان آیات کو آیات خیار بھی کہا جاتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سبھی پریشان ہو گئے. انہیں پہلے یہ ہوا کہ کہیں آپ نے اپنی ازواج کو طلاق تو نہیں دے دی. پھر آپ نے کہا نہیں میں نے طلاق نہیں دی ہے، بس میں ناراض ہوں اور ان کے پاس نہیں جاؤں گا 1 مہینے تک. تو اسے ایلا بھی کہتے ہیں کہ شوہر کا بیوی کے پاس نہ جانے کا ارادہ کر لیں. تو اس میں 4 مہینے ہوتے ہیں کہ اپنی قسم توڑ کے قسم کا کفارہ ادا کر لے اور بیویوں کے پاس چلا جائے، ورنہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، ایک طلاق بائن. تو اب صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ سے ایسی نرمی سے بات کی کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی. تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، فتعالین، تو آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ کچھ تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے کر میں رخصت کرتا ہوں، جو مال و اسباب تمہیں دیتا ہوں، اور پھر ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں یعنی رخصت کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. اسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں رخصت کرتا ہوں بہت اچھی طرح رخصت کرنا. اور انہیں پھر اختیار دیا گیا ان خواتین کو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، اس کے رسول کی، اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیکوکاروں کے لیے تم میں سے بہت عظیم اجر. تو اب یہ چوائس تھی، دنیا لے لو، مال و اسباب لے لو اور رخصت ہو جاؤ، یا پھر اللہ رسول اور آخرت چاہیے تو پھر تو تنگی میں ہی گزارنا کرنا پڑے گا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کرے گی کوئی کھلی بے حیائی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو دیا جائے گا اسے عذاب بھی دگنا. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جو بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں کہ ان سے خطا ہو تو سزا بھی دگنی ملتی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے.